السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں، آج سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ ایک چال وہ چل رہے تھے اور ایک چال ہم چل رہے تھے، اور بے شک تیرے رب کی چال ہر چال پر حاوی ہے۔ تو پچھلے تقریباً 2 مہینوں سے جو چائے کی پیالی میں ایک طوفان اٹھایا گیا ہوا تھا، ایسے لگتا تھا کہ کوئی قیامت آنے والی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ وہ ساری سازشیں جو باہر سے لے کر اندر تک اپنی پوری آب و تاب سے اور پیچ و تاب سے پروان چڑھائی جا رہی تھیں، ان کو دن رات سینچا جا رہا تھا، آج میرے رب نے ان کو ایک ہی جھٹکے میں تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور بقول مریم نواز صفدر جندال جاسم قطری کے جئی تئی پھیر دی۔ ہمارے کپتان نے ایک ہی بال میں سب کو یوں آؤٹ کیا ہے کہ سب حیران ہیں۔ اور سب سے ضروری بات یہ کہ جب یہ سارا کچھ چل رہا تھا تو جتنے میسیجز، جتنی کالز پورے پاکستان کے ہر ایک کونے سے مجھے آتی رہیں، سب پاکستانی، خاص طور پہ بیرون ملک جو پاکستانی تھے، وہ اتنے پریشان تھے، اتنا رو رہے تھے، میں آپ کو سنا نہیں سکتی۔ نرجس امریکہ سے مجھے روز کال کر کے بھابھی اب کیا ہوگا، کیا ہو رہا، اور رو رہی۔ اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ مجھے کالز کر کے اور میسیجز پہ پوچھتے رہتے تھے کہ کیا ہوگا، لیکن میں ایک ہی اس کا جواب دیتی تھی کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو قدم قدم پر بہک گئے، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو قدم پر جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ تو یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنا ہے اور لاکھوں قربانیوں کے بعد بنا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارا رب ان سب قربانیوں کو ضائع ہو جانے دے گا، اور وہ بھی ان چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کی وجہ سے، جو کہ خود کھرب پتی ہیں؟ ان کی بیٹیاں جو ہیں اربوں کی پتنیاں ہیں، اور ان کے جو سپورٹرز ہیں بریانی خور، جن کو آج انہوں نے بھکاری کہہ دیا ہے۔ تو بھکاری ہوگے تم لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے ہو۔ ہم ایک پاکستانی اور غیور قوم ہیں، ہمارا اس بھکاریوں کے ٹولے سے تعلق نہیں ہے جن کی صرف اپنی ہی جیبیں بھریں اور ملک جو ہے وہ قرضوں کے بوجھ تلے دبتا چلا جائے، اور پھر جب عوام بھگتے ہیں ان کے کانسیکوینسز تو انہیں بتایا جائے یہ سارا بیڑا غرق عمران خان نے کر دیا۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ ہے، اللہ حق ہے، اور وہ اپنا آپ دکھا کے رہتا ہے، اور آپ کے سامنے ایک جیتی جاگتی مثال یہ ہے کہ کیسے طوفان اٹھایا ہوا تھا، کیا کیا نہیں کیا گیا، اور میرے رب نے ان سازشوں کو ہمارے پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں کر دیا۔ جب یہ قوم کسی طریقے سے سمجھنے پہ راضی نہیں تھی، سوچنے پہ راضی نہیں تھی، کیونکہ ان میں جہالت کو اس قدر فروغ دیا گیا ہے، کوئی بھی سوچنا نہیں چاہتا، کوئی محنت نہیں کرنا چاہتا، کوئی کوشش نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے رب کی جو چال ہے وہ سب پر حاوی آ گئی، اور وہی جو ہمارے ملک میں انتشار پیدا کرنے کے لیے سازش کی گئی تھی، اسی سازش نے ہماری قوم کو یکجان کر دیا۔ اور جب کپتان کی کال پہ 30 لاکھ لوگ، عوام، پاکستان کے ہر ایک کونے سے اور بیرون ملک سے بھی جمع ہوئے اور ساری دنیا کو دکھا دیا کہ ہم سب اپنے کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی طاقت ہیں، وہ ہماری طاقت ہے اور ہم اس کی طاقت ہیں۔ تو یہ پیغام کافی تھا، عقل مندوں کے لیے تو کافی تھا، لیکن اپوزیشن، پی ڈی ایم جو
چوروں ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے، انہوں نے اس تھوڑے کو مناسب نہیں سمجھا، اور ان کے لیے پوری ذلت جو تھی وہ ضروری تھی کہ انہوں نے جو تاش کا ایک محل کھڑا کیا تھا اس کو تو ایک ہوا اڑا کے لے گئے، اور سب تتر بتر ہو گئے، اور اب دیکھیے گا ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ تو میں جو کہنا چاہ رہی ہوں یہ کہ کپتان ہمارا رہنما ہے، اور 30 سال سے وہ جدوجہد کر رہا ہے، اور 30 سال سے اس کو یہودی ثابت کرنے والے آج خود یہودی ثابت ہو گئے ہیں، اور یہودیوں کے ایجنٹ ثابت ہو گئے ہیں۔ پتہ چل رہا ہے کہاں کہاں سے انہیں فنڈنگ ہوتی ہے، کہاں سے ان کے مدرسے چلتے ہیں۔ یہ لوگ مبلغین اور علماء کے روپ دھار کے تو اس قوم کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر ان کی دکانیں تبھی بند ہوں گی جب ان کے خریدار نہیں ہوں گے۔ تو یہ میری عوام سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے جب یہ اپنے مفاد کے لیے کوئی کوشش نہیں چھوڑتے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیوں نہیں اپنے مفاد کے لیے کھڑے ہو سکتے؟ آپ کیا اندھوں، گنگوں اور بہروں کی طرح زندگی گزار دیں گے؟ یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی غلط فیصلہ جو ہے صحیح نتائج نہیں پیدا کر سکتا، وہ چاہے جلد نکلیں نتائج یا بدیر نکلیں، ایک غلط فیصلے کے انجام غلط ہی نکلے گا، اور اسی طرح کوئی درست فیصلہ جو ہے وہ بھی اچھے نتائج لائے بغیر نہیں رہتا، چاہے اس کو جتنا بھی وقت لگے۔ ہمیں فخر ہے اپنے کپتان پہ کہ جس نے 30 سال جدوجہد کی اور ہر قربانی دی، اور چاہے اس کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا وہ کھڑا رہا حق پہ۔ اس کے اس کردار نے ہم سب کو مجبور کر دیا سوچنے پہ اور اس کا ساتھ دینے پہ، اور جن کو نہیں بھی سمجھ آتی تھی نا، آج ان کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں، آج اندھوں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ پاکستان کا دشمن کون ہے، آج بہروں نے بھی سن لیا ہے کہ پاکستان کے خلاف کون سازشیں کر رہا ہے، کون کرتا رہا ہے، اور آج تک کیا ہوتا رہا ہے اس قوم کے ساتھ۔ یہ پتھر کا زمانہ نہیں ہے کہ جب جو کچھ بھی ہوتا رہتا تھا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تو آج میں آپ لوگوں سے اپنے دل کی باتیں کرنا چاہ رہی تھی، اور آپ لوگوں کو مبارک پیش کرنا چاہ رہی تھی کہ مبارک ہو کہ ہمیں ایسا رہنما رب العالمین نے عطا فرمایا ہے جو ہماری جو ہمارے پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان بنائے گا۔ قائد اعظم کا جو مشن ادھورا رہ گیا تھا اس کو مکمل کرے گا، اس کی تکمیل کے لیے ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو یہ ہمیں، اور اسی طرح جیسے کوئی عمارت ہوتی ہے وہ ایک ایک اینٹ کر کے مکمل ہوتی ہے، اور ہر اینٹ کی اپنی جگہ ہوتی ہے، اسی طرح بحیثیت قوم اور ایک انفرادی ہمارا جو کردار ہے وہ بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ ہماری ایک اہمیت ہے۔ آج 70 سالوں میں پہلی دفعہ عوام کو اپنی طاقت کا پتہ چلا ہے کہ ان کے فیصلے کی جو ہے وہ کیا اہمیت ہے، ان کی جدوجہد کی کیا اہمیت ہے۔ جب وہ بہت سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں جب 30 لاکھ تو جمع ہو گئے اور جو لوگ راستے میں تھے وہ پہنچ نہیں سکے، مگر یہ بات ہے کہ آپ کی نیت اور آپ کا عمل کبھی رب ضائع نہیں کرتا۔ آپ کی وہ جو کوشش تھی، جس جذبے کے ساتھ آپ نکلے تھے، وہ ایک طاقت تھی۔ جب دھرنے میں ہم قومی ترانہ سب مل کے پڑھتے تھے تو وہ دعائیں جو تھیں وہ رائے گاہ نہیں گئیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو جہالت میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کو وہ نظر نہیں آتی، لیکن اس کائنات کا جو رب ہے وہ سب جانتا ہے، وہ کسی کی کوشش کو، کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، یہاں تک کہ کسی کی بری محنت کو بھی نہیں ضائع کرتا۔ تو ہمارا صرف یہ فرض ہے کہ ہم اپنی نیت اور ارادہ نیک رکھیں اور اپنے عمل کو درست کریں، اور نتائج جو ہیں وہ تو رب کے ہاتھ میں ہیں، وہ انشاءاللہ ان نتائج کو پورا کرے گا۔ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، مگر آج میں اپنی خوشی، آپ کی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنا چاہتی تھی۔ میری طرح بہت سے لوگ، مجھے جب کوئی ایسی سچویشن پیش آتی ہے تو مجھے سونا نہیں یاد ہوتا، مجھے کھانا نہیں یاد ہوتا، مجھے
کچھ یاد نہیں ہوتا، میرا ساری انرجی جو ہے وہ ایک ہی نقطے پہ مرکوز ہو جاتی ہے. تو کئی راتوں سے میں سوئی نہیں ہوں، 24 گھنٹے، اور میں نے بہت گالیاں کھائی ہیں. اور سچ پوچھیں تو مجھے کوئی اس پہ افسوس نہیں ہے جب لوگ مجھے آ کے اخلاقیات کا سبق دیتے ہیں. عورت ہوتے ہوئے آپ نے عورت کے بارے میں ایسے کہا. ان لوگوں کو حیا نہیں آتی کہ کیا میں وہ عورت ہوں جس کے کسی عمل سے میرے اس ملک کو ایک ذرا سا بھی نقصان پہنچا ہوا؟ اور وہ عورت جو اس ملک کے خلاف سازشیں کرتی ہے اور برملا کرتی ہے، اس کو آپ میرے برابر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ میں اس عورت کی عزت کروں. عورت، یہ عزت جو ہوتی ہے وہ کسی عورت یا مرد یا چھوٹے یا بڑے کی نہیں ہوتی، کردار کی عزت ہوتی ہے. آپ کس حق کے ساتھ کھڑے ہیں اس کی عزت ہوتی ہے. آپ یہ عزت اگر نہیں ڈیزرو کرتے اور آپ میرے سے ان علماء کے لیے عزت مانگتے ہیں جو دلالی کر رہے ہیں، اپنے مادر وطن کا سودا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے، یہ تو نہیں ہوگا. یہ جنگ ہم نے ہر جگہ اپنے جہاں بھی ہم ہیں ہم نے یہ لڑنی ہے، اور یہ ہمارا یہی حصہ ہے. اور انشاءاللہ ہمارا رب ہمارے ملک کو ہمیشہ قائم دائم رکھے گا، اور پاکستان انشاءاللہ پوری دنیا کو لیڈ کرے گا، اور خاص طور پہ اسلامی دنیا کو لیڈ کرے گا. اور عمران خان اسلامی دنیا کی رہنمائی کریں گے، اور ہم دشمنوں کے ہر ارادے کو ہم ناکام بنائیں گے اپنے رب کی مدد سے، اپنے رب کے حکم سے. تو فی الحال میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو پھر آپ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے. مگر آج میں نے فوری طور پہ بنائی ہے، اور کپتان کی طرح فی البدی میری باتیں ہیں، میرے دل کی باتیں ہیں، جو کہ آپ کے دل کی بھی باتیں ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ سب کے دل کی وہ باتیں جو ہیں ان کو میں الفاظ کا روپ دیتی ہوں، اور پھر جب آپ لوگ اس کو ایڈمائر کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ پیغام کہاں کہاں تک پہنچا. تو آپ سب لوگوں کی حوصلہ افزائی کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اور جن لوگوں نے میری مخالفت کی اور مجھے گالیاں نکالی، میں ان کی بھی مشکور ہوں، کیونکہ ان کی گالیاں مجھے اور میرے جذبوں، میرے حوصلوں کو اور بھی بلند کرتی ہیں، مجھے اور بھی ہمت اور حوصلہ دیتی ہیں، اور میری جو وہ کریٹیوٹی ہے اس کو بھی موٹیویٹ کرتی ہیں. تو آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. جلد ہی کسی اور موضوع پہ میں حاضر ہوں گی آپ کی خدمت میں. تو ایک دفعہ پھر پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک. اور یہ کہ اب ہم نے الیکشن میں اپنے کپتان کو کم از کم 2/3 اکثریت دلوانی ہے، تاکہ ہمارے سب مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں. اس کو ایک ہنگ پارلیمنٹ نہیں ہم نے دینی، ایسی اکثریت دلانی ہے جو کہ فیصلہ کن ہو. یہ اکثریت نواز شریف کو بھی ملی تھی، لیکن اس کی کیپیسٹی ہی کیا تھی، اس کی جو قابلیت تھی اس میں اس نے اپنا دکھا دی ہے. تو آپ سب کو ایک دفعہ پھر مبارک. تو ہم سب ایک نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان زندہ باد. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو کپتان سے محبت ہے یہ دراصل پاکستان سے محبت ہے، یہ کوئی اندھی محبت نہیں ہے، یہ میری دیکھی بھالی باشعور محبت ہے، اور آپ کو بھی باشعور ہونا چاہیے. انشاءاللہ جلد ملوں گی. خدا حافظ.